ناظرین کرام، آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے اور آخری پارٹ کے اندر حابیل اور قابیل کے قصے پر بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، یعنی اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا جائز نہ تھا جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حابیل اور قابیل بھائی تھے اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرے کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی، لیکن آدم علیہ السلام نے قابیل کو منع کر دیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا تو حابیل نے موٹا تازہ جانور قربان کیا، جبکہ قابیل نے اپنی کھیتی سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے لیے دیا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا، جبکہ قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قابیل ان دونوں واقعات کے بعد اپنے بھائی سے حسد کرنے لگا اور اسے قتل کرنے کی دھمکی دی تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ بس شیطان اس پر غالب آ گیا۔ حابیل نے قابیل سے کہا، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں ظالموں میں سے نہ ہو جاؤں۔ لیکن قابیل جو حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس نے موقع پاتے ہی حابیل کو قتل کر دیا۔ ناظرین کرام، قابیل نے اپنے بھائی کو کیسے قتل کیا اس میں اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق گلا گھونٹ کر قتل کیا، بعض کے نزدیک پتھر سے وار کیا اور کچھ کے نزدیک لوہے کی کسی چیز سے حملہ کیا۔ واللہ عالم۔ قتل کرنے کے بعد اپنے بھائی کی لاش لے کر پھرتا رہا اور اسے معلوم نہ تھا کہ اب اس کا کیا کرنا ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوے کے ذریعے دکھایا کہ وہ اپنی چونچ سے زمین کھود کر اس میں اپنے ساتھی کو دفن کر رہا تھا۔ پھر قابیل نے بھی ایسا ہی کیا اور زمین میں گڑھا کھودا اور اپنے بھائی حابیل کو دفن کیا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل ذکر خیر کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ مزید دلچسپ اسلامی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ معزز قارئین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان بھی ظلماً قتل ہوتا ہے، اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں قتل کی بنیاد اس نے رکھی تھی۔ ناظرین کرام، گناہ کرنے کے بعد قابیل کو فوراً سزا مل گئی اور اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چپک گئی، اور اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا تھا اس کا منہ اس طرف مڑ جاتا تھا۔ اسے دوسروں کے لیے اس دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا تھا، کیونکہ اس نے سرکشی کی تھی، وہ گناہ کا مرتکب ہوا تھا اور اپنے سگے بھائی سے حسد کیا تھا۔ حابیل کے قتل ہونے کے بعد آپ بہت پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور بیٹا دیا جس کا نام اماں حوا نے شیس رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کا پھل کھانے کو جی کر رہا ہے۔ اس کے بعد ان کے تمام بیٹے ان کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈنے نکل پڑے۔ رستے میں فرشتوں سے ملاقات ہوئی جن کے ہاتھ میں آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ اس کے علاوہ ان کے دفن کے لیے کلہاڑا، کسیاں اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے ان کے بیٹوں سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد کا دل جنت کا پھل کھانے کا کر رہا ہے، اس کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ان کی نزاع کا وقت قریب ہے۔ جب فرشتے ان کے گھر پہنچے تو اماں حوا نے فرشتوں کو پہچان لیا اور آدم علیہ السلام کے ساتھ چپک گئیں، لیکن آدم علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، قبر کھودی اور لحد میں اتارا، اور پھر سب سے مخاطب ہو کر کہا، آدم علیہ السلام کے بیٹو،
تم سب کے لیے یہی طریقہ ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آدم علیہ السلام کے ہاں 2 کر کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ایک اور روایت کے مطابق 120 جوڑے پیدا ہوئے، اور پھر اس طرح ان کی آگے شادیوں سے تیزی سے ان کی اولادوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ مورخین کے مطابق آدم علیہ السلام جب فوت ہوئے تو ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی تعداد تقریباً 4 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ مشہور روایت کے مطابق آدم علیہ السلام سری لنکا میں دفن ہیں، جبکہ ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے وقت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں بند کر لیا تھا اور طوفان تھمنے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آدم علیہ السلام کی جانشین اور اللہ کے نبی حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں ویڈیوز کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔